اس نے چاقو نکالا اور اپنی ماں کا پیٹ پھاڑ دیا، اس نے اپنی ماں کا کلیجہ نکالا، اس نے پانی سے دھویا، کلیجہ کو خون سے سنا ہوا ماں سے پانی سے دھویا اور پلیٹ میں رکھ لیا۔ اس پلیٹ کو لے کر، پلیٹ میں کلیجہ رکھا ہوا ہے، اور اپنی محبوبہ کے پاس، اپنی معشوقہ کے پاس جانے لگا کہ چلیں اس کو دے دیں۔ جیسے اس کے قریب، جیسے اس کے گھر کی طرف جاتا ہے، رات کے اندھیرے کی وجہ سے اس کو دکھائی نہیں دیا، ایک پتھر سے ٹکراتا ہے، منہ کے بل گرتا ہے، ایک دانت سے خون نکلنے لگتا ہے، ہونٹ پھٹ جاتے ہیں اور کلیجہ زمین کے اوپر گر جاتا ہے، پلیٹ لڑکتی ہوئی نالی میں جاتی ہے۔ یہ اٹھا، لنگڑاتے ہوئے گیا، پہلے پلیٹ کو نکالا، پلیٹ کو نکالنے کے بعد پھر وہ اپنی ماں کی زمین پر گرے ہوئے کلیجے کو اٹھاتا ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنی ماں کا گرا ہوا کلیجہ اٹھایا اور پلیٹ پہ رکھا، کلیجے سے آواز آتی ہے، بیٹے زمین پر گرے ہو، گرتے ہوئے تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ طواف کرا رہے ہیں اپنی لنگڑی لولی اور اپاہج، آنکھوں سے اندھی عورت ماں کو، اور 2 چکر لگا چکے ہیں، ابھی 5 چکر باقی ہیں، اپنے کاندھے پر لاتے ہوئے اپنی ماں کو حضرت عمر سے ٹکرا گئے۔ حضرت عمر سے کہنے لگے، امیر المومنین یہ میری ماں ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے کوڑی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، دانت نہیں اس کے منہ میں۔ اس نے کہا مجھے طواف کرا دو، صفا مروہ کی سعی کرا دو، مجھے عمرہ کرا دو۔ میں اپنے کاندھے پر لا کر اپنی ماں کو عمرہ کرانے لے آیا۔ حضرت عمر نے کہا تم نے بہت اچھا کام کیا، اپنی ماں کی خواہش پوری کر دی ہے، اللہ تمہیں برکت دے۔ کہا امیر المومنین کیا میں نے ابھی بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ میری ماں لیٹرین کرتی ہے، ہاتھ سے کوڑی ہے، صاف نہیں کر پاتی ہے، میں اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کی گندگی صاف کرتا ہوں، اپنی ماں کے کپڑے دھوتا ہوں، اپنے ماں کو اپنے ہاتھ سے پہناتا ہوں، اپنی ماں کو کھانا اپنے ہاتھ سے بنا کر اس کو کھلاتا ہوں، اس لیے کہ اس کے ہاتھ صحیح نہیں ہے، کوڑی ہے، وہ کھا نہیں پاتی ہے۔ امیر المومنین کیا اب بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا ابھی بھی میری ماں کا حق ادا نہیں ہوا؟ یہ سن کر حضرت عمر رونے لگے اور رو کر کہنے لگے تو ماں کی حق کی ادائیگی کی بات کر رہا ہے کہ حق ادا کر دیا؟ نہیں میرے دوست، نہیں، ابھی بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا۔ ارے ماں کا حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تیری ماں جب تجھے پیدا کر رہی تھی اس کو جو درد ہو رہا تھا، تیری ماں جب تجھے پیدا کر رہی تھی، جنم دے رہی تھی، اس وقت اس کو جو درد ہو رہا تھا، اور اس میں اس نے کہا آہ، اس کے منہ سے جو آواز نکلی آہ، ابھی تو نے اپنی ماں کی اس آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا، اس کی پوری زندگی کا حق ادا تو کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں، ابھی تو نے اپنی ماں کا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ یہ ماں ہے، ماں۔ میرے بھائیوں، چاہے جتنا آپ اس کو ستائیے، لیکن جب آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا کلیجہ اندر سے روتا ہے۔ ایک افسانہ لکھا ہے کسی نے، سچائی نہیں ہے لیکن اس افسانے میں سچائی چھپی ہوئی ہے۔ ایک شخص کو، ایک نوجوان کو کسی معشوقہ سے محبت ہو گئی اور اندھا ہو گیا، تو اس معشوقہ نے اس سے کہا چل بھاگ، تیرے جیسے 336 پھرتے ہیں۔ اس نے کہا تم کہہ کے دیکھو میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا اگر تم مجھے چاہتا ہے اور پانا چاہتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو تو اپنی ماں کا پیٹ پھاڑ اور اس کا کلیجہ نکال کے لا۔ یہ اپنی ماں سے بھی بڑی محبت کرتا تھا، لیکن معشوقہ کے آگے کہنے لگا میری ماں تو بوڑھی ہو چکی ہے، 75-80 سال کی ہو چکی ہے، وہ آج نہیں تو کل مر جائے گی، چلو اس کا کلیجہ تجھے چاہیے؟ کہ ہاں ٹھیک ہے میں لاتا ہوں۔ دروازہ کھٹکھٹایا رات کے اندھیرے میں، ماں لاٹھی ٹیک کر چلتی ہوئی آئی، کہتی بیٹے اتنی رات میں کیوں آتے ہو؟ جب تک تم گھر نہیں آ جاتے ہو مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ اس نے بڑھیا کو دھکا دیا، کچن میں گیا، اس نے چاقو نکالا اور اپنی ماں کا پیٹ پھاڑ دیا، اس نے اپنی ماں کا کلیجہ نکالا، اس نے پانی سے دھویا، کلیجہ کو خون سے سنا ہوا ماں سے پانی سے دھویا اور پلیٹ میں رکھ لیا۔ اس پلیٹ کو لے کر
پلیٹ میں کلیجہ رکھا ہوا ہے اور اپنی محبوبہ کے پاس، اپنی معشوقہ کے پاس جانے لگا کہ چلیں اس کو دے دیں۔ جیسے اس کے قریب، جیسے اس کے گھر کی طرف جاتا ہے، رات کے اندھیرے کی وجہ سے اس کو دکھائی نہیں دیا، ایک پتھر سے ٹکراتا ہے، منہ کے بل گرتا ہے، ایک دانت سے خون نکلنے لگتا ہے، ہونٹ پھٹ جاتے ہیں اور کلیجہ زمین کے اوپر گر جاتا ہے، پلیٹ لڑکتی ہوئی نالی میں جاتی ہے۔ یہ اٹھا، لنگڑاتے ہوئے گیا، پہلے پلیٹ کو نکالا، پلیٹ کو نکالنے کے بعد پھر وہ اپنی ماں کی زمین پر گرے ہوئے کلیجے کو اٹھاتا ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنی ماں کا گرا ہوا کلیجہ اٹھایا اور پلیٹ پہ رکھا، کلیجے سے آواز آتی ہے، بیٹے زمین پر گرے ہو، گرتے ہوئے تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ بیٹے زمین پر گرے ہو، گرتے ہوئے تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ کلیجے سے آواز آ رہی، میں جانتا ہوں یہ افسانہ ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سچ نہیں ہے، لیکن اس میں حقیقت یہ ہے کہ ماں کا کلیجہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ لاکھ ماں کو ستاؤ، لیکن جب آپ کو تکلیف پہنچے گی تو ماں کا کلیجہ اندر سے روئے گا، وہ نہیں چاہے گی کہ میری اولاد کو تکلیف پہنچے۔ تم جو ستا رہے ہو وہ برداشت کر لے گی، کر لے گی۔ جانتے ہو ماں نے امتحان لیا اپنے بیٹے کا، بیوی کھانس رہی ہے، جاؤ بیٹے بیوی کھانس رہی ہے، نہیں امی آج ہم تمہارے پیر دبائیں گے، نہیں آج ہم تمہارے پیر دبائیں گے، اور بیوی بار بار کھانس رہی ہے، ماں کہتی بیٹے جاؤ جاؤ، تمہاری بیوی تمہیں بلا رہی ہے، نہیں آج، ارے اس کے پاس تو روزانہ سوتے ہیں، آج اپنی ماں کے پاس سوئیں گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹا سو جاؤ۔ دیکھتا ہے ماں سمجھدار تھی، عقل مند تھی، احساس دلانے کے لیے تو ایک دو راتیں سو کر کیا تو میرے مقابلے میں میرے برابر پہنچنا چاہتا ہے، اپنی محبت جتا رہا ہے۔ دیکھتی ہے ماں میرا بیٹا میرے پاس سو گیا، اس نے تھوڑا سا پانی اپنے بیٹے کے بستر پہ ڈال دیا، بوڑھا دکھتا نہیں ہے تمہیں، سب بھیگا کر دیا بستر تم نے، ارے بیٹا دھوکے سے گر گیا، دھوکے سے گر گیا، کوئی بات نہیں بیٹا میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، چلو 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 سو جاؤ ادھر۔ پھر اٹھتی ہے آدھے گھنٹے کے بعد، ایک گھنٹے کے بعد دیکھا بیٹا سو گیا، پھر اس نے تھوڑا سا پانی پھینک دیا، پھر وہ ڈال اب اور جھنجھلایا، ارے پھر پھینک دیا، گھٹ گھٹ کرتی رہتی ہوں، نہ سو رہی نہ سونے دے رہی، ارے بیٹا غلطی ہو گئی، ہاتھ کام نہیں کر رہا، اور جان بوجھ کے پھینک رہی ہے وہ۔ 3 یا 4 بار پھینکا اس نے پانی، چوتھی بار میں اٹھ کے بھاگا، تو اکیلی سو، میں جا رہا ہوں اپنی بیوی کے۔ صبح ہو گئے، پھر بستر دسترخوان لگتا ہے، چائے پانی ہوتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹے کل دھوکے سے جو میرے ہاتھ سے تمہارے بستر پہ پانی گرا، کتنی بار گرا تھا؟ کہا 3 بار، تم نے گرایا، سونے نہیں دیا، چوتھی بار میں خود ہی چلا گیا۔ کہا میرے بیٹے تم ایک رات پانی کے چند قطرے برداشت نہیں کر سکے، چند قطرے پانی کے برداشت نہیں کر سکے، ایک رات میں 10 12 بار پیشاب کرتے تھے تم، میں تمہیں اپنی سوکھے بستر پہ لٹا دیا کرتی تھی اور تمہارے پیشاب پر گیلا ہوتا تھا اس پر میں سو جاتی تھی۔ میرے بیٹے تم 20 مرتبہ میرے اوپر پیشاب کرتے تھے، لیکن تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں گئی، 1 مرتبہ 3 مرتبہ پانی گر گیا تو تم ماں کو چھوڑ کے چلے گئے، یہ احساس پیدا کرانے کے لیے کہ تم ماں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، اس کے لاڈ و پیار کا مقابلہ نہیں۔ پانی تمہارے اوپر میں نے جان بوجھ کر گرایا تھا، دھوکے سے نہیں، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم ماں کی محبت میں کتنے آگے ہو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ماں کی ممتا کا کبھی مقابلہ مت کرنا، ماں کی ممتا کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں پائے گا۔ ماں کی ممتا ہوتی ہے، ماں کی ممتا اور ماں کی محبت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے ماں کی خدمت کرو، ماں کی سیوا کرو اور جنت کو حاصل کر لو۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آتا اور کہتا اللہ کے نبی کیا میں جہاد پہ جاؤں؟ فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا پہلے اپنی ماں کی خدمت کر، ماں موجود ہے تیری اور اس وقت اسے تمہاری ضرورت ہے، ماں کو چھوڑ کر تم جہاد میں جا رہے ہو، یہ کون سا جہاد ہے؟ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ تم ماں کی خدمت کرو، ماں کی سیوا کرو، ماں کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرو، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو میرے بھائیوں،
یہ چند بنیادی باتیں جنت کے راستوں کو بتاتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ کل بھی میرا پروگرام ہے اور ابھی برابر 29-30 تک میرے پروگرام لگے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے کھینچتے ہوئے پونے 2 گھنٹے آپ کے سامنے لگا دیے ہیں۔ اب میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ میں 5 منٹ کے لیے 10 منٹ 5 منٹ کے لیے میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ مدرسے کا چندہ اتنا نہیں ہو سکا جتنا ہونا چاہیے تھا، اور آپ لوگ، میں نے ابھی دیکھا کہ میں ابھی آ رہا تھا، جب سنا کہ جرجیت صاحب آ رہے ہیں تو آپ ایک دم یہاں بیٹھ گئے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ آپ کو کتنی انسیت ہے، کتنی محبت ہے مجھ سے۔ اب ایک انسیت میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ 5 منٹ کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ آپ نے کسی مولانا کو کتنا روپیہ دیا وہ میں نہیں جانتا ہوں، میرے ہاتھ میں آپ لاتے ہیں، اسٹیج پر یہاں کتنا دیتے ہیں؟ 5 10 15 20 50 100 200 جو آپ کی حیثیت ہو، ذرا میں اپنی محبت کا اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے کتنی انسیت ہے، کتنا پیار ہے۔ 5 منٹ میں بیٹھوں گا، آپ آئیے اور آپ میرے ہاتھ میں بھی کچھ دیتے جائیے اس مدرسے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام کو زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا، جنت کے راستوں پہ چلنے والا ہمیں بنا دے، اور ہمیں مرنے کے بعد میرے بھائیوں ہماری قسمت میں اللہ تو جنت الفردوس ہماری قسمت میں لکھ دے اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیمرے